لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بے عبدت الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، حاجت روا صرف اللہ۔ اچھا، دوسری بات جو بہت ہی خطرناک آ گئی، جو بعض بریلوی اہل علم نے کر دی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات بانٹ دیے، اپنے لوگوں کو دے دیے۔ دیکھیں، یہی عقیدہ ہمیں مشرکین میں ملتا ہے، یہی عقیدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں کہ مشرکین مکہ کا تلبیہ کیا تھا، تلبیہ کے الفاظ کیا تھے۔ اس میں پوری توحید موجود ہے مشرکین مکہ کے تلبیہ میں، لیکن ساتھ میں شرک شامل کر دیا۔ تو آپ پوری توحید کے قائل ہوں، اللہ تعالیٰ مستحق عبادت ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اللہ نے ہی ان کو دیا ہے، یہ سارا مشرکین مان رہے تھے۔ اس حدیث پہ غور کریں، بہت کچھ کھل جائے گا۔ اور اللہ سے مانگیں، صحیح بات یہ ہے، تنہائی میں اللہ سے مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سیدھا رستہ دکھا دے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی 1185 حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کہا کرتے تھے، یعنی ان کا تلبیہ کیا ہوتا تھا مشرکین کا، کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ مشرکین کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرک کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، پوری توحید ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے؟ قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد، پھر اللہ کے رسول انہیں کہتے تھے کہ بس یہاں پہ رک جاؤ، بس اتنا کافی ہے۔ فیقولون، تو پھر وہ کیا کہتے تھے؟ الا شریکا ہوا لک تملکو وما ملک ویقولون ھذا وهم یطوفون بالبیت، مگر ایک ہے شریک جو تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، وہ مالک نہیں۔ بہت اہم بات ہے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے تھے بھائی اتنا تلبیہ کافی ہے، لیکن وہ اس تلبیہ کے ساتھ، اس توحید کے ساتھ شرک ملا لیتے تھے۔ شرک ملاتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ الا شریکن ہوا لک، یا اللہ تیرا ایک شریک ہے، ویسے تو تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک تیرا ہو سکتا ہے، کون سا؟ تملکہ، جس کا تو مالک ہے۔ کون؟ یا اللہ تیرا شریک ہو سکتا ہے جس کا تو مالک ہے، وما ملک، اور جو اس کے ہاتھ میں ہے نا، اس شریک کے ہاتھ میں، اس کا بھی تو مالک ہے، اس شریک کا بھی یا اللہ تو مالک ہے، اور جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کا بھی تو مالک ہے۔ یہ تھا مشرکین کا طواف، یہ تھا ان کا عقیدہ۔ اب مجھے بتائیں، وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیار دے دیا ہے اپنے اولیاء کو، اپنے نبیوں کو، تو وہ یہی تلبیہ نہیں ہے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں؟ ہاں، یا اللہ وہ بندہ کہ جسے تو نے اختیار دے دیا، ٹھیک ہے، وہ تیرا شریک ہو سکتا ہے اس معاملے میں کہ اس سے بھی ہم استغاثہ کر سکتے ہیں، اس سے بھی ہم مانگ سکتے ہیں جسے تو نے دیا ہے۔ یعنی مشرکین بھی مان رہے تھے کہ یا اللہ یہ ذاتی طور پہ مستحق عبادت نہیں ہے، یہ بت ذاتی طور پہ مستحق عبادت نہیں ہے، اور یہ ذاتی طور پہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، یا اللہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، یہ بت بھی آپ کے بندے ہیں، یہ خود بھی آپ کی ہیں، آپ ہی ان کے مالک ہیں۔ یعنی بتوں سے مراد ان کے پیچھے جو اولیاء اللہ، اور جو کچھ ان کے پاس دیا ہوا ہے، جو تصرفات ہیں، وہ سب بھی آپ کی دی ہوئی ہیں۔ اس روایت پہ غور کریں، اس روایت پہ غور کریں، یہ روایت ہلا دینے والی ہے، واقعہ ہی ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا وہی ہے سارا یہاں پہ۔ بت پرستی اور قبر پرستی میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو مطلب سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان چیزوں کو آپ کے لیے عیب بنائیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آپ کو آر نہیں دلا رہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آر دلائیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس سے منع کیا ہے، لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ دلائل آپ کے سامنے پہلے نہیں آئے، اب آ گئے، اب آپ غور کریں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ دوسری طرف بھی اگر دلائل ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کمزور ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ قرآن کے اوپر بنیاد رکھیں، صحیح ترین روایتوں کے اوپر رکھیں، اور وہ تو ہیں کوئی نہیں۔
ضعیف روایتیں ہیں. پھر یہ ہے کہ جواز کی بات یہ ہے نا، چھوڑ دیں جواز کو یار، شرک کا شائبہ ہے، شرک میں پڑ جائیں گے، اور پھر آخرت میں نامعلوم جو ہے یہ اجتہادی غلطی یہاں پہ نہیں چلے گی، یہاں نہیں چلے گی، ساری آخرت تباہ ہو جائے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، کون بچائے گا؟ صحیح بات ہے، اگر آپ پھنس گئے تو جس نے فتویٰ دیا وہ نہیں پھنسے گا، تو ساری پھنسے ہوئے ہوں گے. اس طرح نہ کریں، بچ جائیں اس سے، صرف اللہ سے مانگنا سیکھیں. اور پھر آپ کے اولیاء تو مطلب اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے، تو آپ تو ولیوں کو ماننے والے ہیں، ان کی تو یہ تعلیمات نہیں تھی، باقی لوگوں نے ان کے حوالے سے جھوٹے قصے معروف کر دیے. وہ قصے کہانیاں بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کو چھوڑیں، ان کو سائٹ پہ کریں. ہمارا دین قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے، کتاب و سنت کا نام ہے. جیسے دیکھیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، اور ہم اپنے دوستوں کو بھی کہیں گے کہ اس لیکچر کو اپنے بریلوی دوستوں سے شیئر کریں، کھل کے شیئر کریں، لیکن اس کو ان کے لیے آر نہ بنائیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو دعوت دیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ کتاب و سنت یہی کہہ رہی ہے. خود بریلوی علماء یہ کہہ رہے ہیں، پیر نصیر الدین شاہ صاحب اور ادھر مفتی محمد خان قادری صاحب، یہ شرک ہے. دیوبندی علماء یہ کہہ رہے ہیں. پیچھے جو میں آپ کو سمجھایا تھا کہ سبز گنبد والے قبول تو ہم دسیا سی کہ نیلے گنبد والا دعا قبول کرتا ہے، سبز والے کی دعا نہیں مانگنی. دعا کس کے لیے مخصوص ہے؟ مخ العبادت ہے. تو دعا کس سے مانگنی؟ فقط. حساب کون لے گا؟ اس کے حساب بتاؤں قرآن میں. قرآن میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے تو یہ کہہ دیا نا کہ وہ حساب تیرا لیں گے. قرآن میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ضرور ان کو بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول آئے، امتیں. ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن امتوں کی طرف رسول، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. ہم حساب لینا کون ہے نا؟ پھر جو مرضی لکھ دیا کہ یہ شرک ہے، غیر اللہ سے استغاثہ. قرآن و سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں قطع تعلق ہی نہ کی جائے، کیونکہ مقصد جو ہے نا وہ توڑنا نہیں ہے، جوڑیں، لوگوں کو سمجھائیں. آپ کے گھر کے قریب جو ہے وہ بریلوی کوئی عالم دین ہے، کوئی خطیب ہے، اس کو کہیں بھائی یہ لیکچر سنیں، اس پہ غور کریں، اور یہ آپ کے علماء کی آراء ہے، اس پہ غور کریں، اور پھر اس کو تیار کریں، اس کے اوپر خطبہ بھی دیں، اور لوگوں کی اصلاح کریں. تو لوگوں کو قریب کریں، جوڑیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سددوا وقاربوا، ٹھیک ہے، لوگوں کو قریب کرو، قریب کر کے ان کی اصلاح کرو. ان کو آر دلا کے نہیں کہ تمہاری عقیدے ہیں، تمہاری عقیدے ہیں، ان کے اوپر فتوے لگا کے نہیں کہ تم مشرک ہو گئے. ہاں آخرت کے حوالے سے اتنی بات کی، یار دیکھو آخرت تباہ ہو جائے گی، آخرت بگڑ جائے گی، یار بہت نازک معاملہ ہے، یار تمہیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملنا. یار شرک کی غلطی ایسی نہیں ہے کہ جی اجتہادی غلطی ہے اور اس پہ ایک گناہ اجر ہے، یا شرک کی غلطی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. اللہ نے خود کہہ دیا کہ میں نہیں معاف کروں گا. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو بچ جاؤ یار، اس معاملے سے بچ جاؤ، اور دوسروں کو بھی بچا لو. اللہ کا واسطہ ہے یار، مہربانی تمہاری، اس طرح سے پیار محبت سے. تو یہ ہے کام کرنے والا. کیونکہ رسول اللہ کی کیا حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نشے کی حالت میں لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا. چنانچہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جوتے مارے، جبکہ کچھ لوگوں نے کپڑوں کو بٹ کر ان سے اس کی مرمت کی. جب وہ چلا گیا تو ایک شخص نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مددگار نہ بنو. لا تکونوا اون الشیطان علی اخیکم. مطلب اپنے بھائی کو آپ ہار دلائیں گے نا، اسے کہیں تمہارا مسلک یہ فلاں ڈمکان، تم تو ایسے ہی ہو، سارے جاہل ہو، اگنورینٹ ہو، اور تمہارے مولوی سارے مشرک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. دیکھیں وہ آپ اس کو اپنے مسلک پہ پکا کر دیں گے، شرک پہ پکا کر دیں گے. آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق خود سب سے بڑی رکاوٹ بن جائیں گے اس کی اصلاح میں، اس کے صحیح راستے کی طرف آنے میں. یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی. ہاں اسے یہ بتائیں کہ آپ کے مسلک میں بعض اہل علم ہیں جو یہی بات کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، تو اور کتاب و سنت بھی یہی بات کر رہی ہے، آپ اس پہ غور کریں. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے.